عید کی نماز میں جو ایکسٹرا تکبیرات کہی جاتی ہیں اتنی بار کہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 6 ایکسٹرا تکبیر ہیں، بعض کے نزدیک 11 ایکسٹرا تکبیرات ہیں اور بعض کے نزدیک 12 اور مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دلیل دکھا کر ایک آدھ دوسرے لوگ غلط ثابت کر، یہ ثابت کر فلاں شخص یا فلاں طبقہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے، سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح ہے۔ میں کسی مخصوص طبقے مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بلکہ عمومی بات کر یہ کرنے ایسا کہنے والا شخص بھی مسلک اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں، صحابہ کے عمل سے دلائل موجود، روایت اور حدیث اور دلائل موجود۔ تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے 12 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں اور بھی روایتیں ہیں۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حضرت ابو مسعود الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ ان صحابہ سے 6 ایکسٹرا تکبیرات مروی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا معیار بنا لیا ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر یا اس جیسے دوسرے فروعی مسائل کو لے کر امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا۔ تو بہرحال اب عوام کیا کرے؟ تو اختلاف ہے علماء کے درمیان دلائل کی بنیاد پر، تو عوام کو کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو شخص جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف عمل کرے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت کے حنفی کو فالو کر تھاٹ کو، تو سب سے پہلے میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کو میں تھوڑے ڈیٹیل سے۔ تو یاد رکھیے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی جس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ اس عید کی نماز میں 6 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور اس کی صورت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نماز جب شروع کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ سے شروع کی جاتی ہے، یعنی جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، عام نمازوں میں ہر دن جس طرح کیا جاتا ہے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح عام نمازوں میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور اب ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع نہیں کریں گے، بلکہ جو پہلی رکعت ہوگی اس میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہم 3 بار ایکسٹرا تکبیر کہیں گے۔ اس کی صورت یہ کہ آپ نے ثنا پڑھ لی ہے، اب ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے پہلی ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، وہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ، ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ نیچے۔ یہ ہوئی آپ کی سب سے پہلی ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ آپ کی 2 ایکسٹرا تکبیر مکمل، اور پہلی رکعت میں اب تیسری آخری تکبیر ایکسٹرا تکبیر کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرات شروع، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، اور اس 3 تکبیر کہنے کے بعد اب قرات شروع کر دینا۔ تو اب آپ کو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، سورۃ الاعلیٰ، سبح الاعلیٰ پہلی رکعت میں تو بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کوئی بھی سورت ملا لیں وہ کافی ہے۔ تو قرات کرنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اب ڈائریکٹ قرات شروع کرنا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے آپ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں اگر سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، سنت عمل ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں۔ اس طریقے سے قرات آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر قرات مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے
اور 3 ایکسٹرا تکبیر. اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر سورت پڑھ لی، قرات کر لی. اب آپ کو پھر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دو، ہاتھ باندھنا نہیں ہے. پھر یہ ہو گئی آپ کی دوسری رکعت میں پہلی ایکسٹرا تکبیر. اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے. اس طریقے سے آپ کی 6 زائد تکبیر مکمل ہوئی. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر آپ نے مکمل کری، جو کہ ٹوٹل 6 تکبیریں ہو گئی ایکسٹرا تکبیر. تو 3 تکبیر کرنے کے بعد کہنے کے بعد دوسری رکعت میں اب آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. پھر رکوع میں جا کر اٹھنا ہے، پھر سجدے کرنے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. جس طریقے سے عام نماز میں کیا جاتا ہے ویسا ہی آپ کو کرنا ہے. تو یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب یہ عید کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی. اب عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے. جمعے کی نماز میں خطبہ دینا یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیے. پچھلی ویڈیو میں نے جمعے کے خطبے کو واجب کہہ دیا تھا، بلکہ یہ واجب نہیں شرط ہے. یعنی اگر جمعے کا خطبہ نہ دیا گیا تو جمعے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. لیکن عیدین کی نماز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے کہ اگر خطبہ نہ بھی دیا تب بھی کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال سنت کو ادا کرنا ہی بہتر ہے. تو اب آپ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر مختصر سا خطبہ پوسٹ کر دیا ہے. مختصر ہے، شارٹس خطبہ ہے. اس کو اگر آپ یاد کر اچھی بات ہے، اور یاد نہ کر سکے دیکھ کر پڑھ لیں. اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آئی بٹن میں نے اس کی لنک دے دی ہے. اس طریقے سے عید کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 6 زائد تکبیر کہی جا رہی ہیں، ایکسٹرا تکبیر جو کہی جا رہی ہیں، جو پہلی رکعت میں 3 بار قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تک کہی جا رہی ہیں، ان کے درمیان کتنا گیپ ہو، کتنا وقفہ ہو. تو یاد رکھیں کہ ان کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ جس میں ہم آسانی سے 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوا. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو نماز عید ادا کرنی ہے کہ آپ کو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے. تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ تقریباً گزر جائے تو اس کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسے عید کی نماز کا بھی ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. تو آپ کو ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، یہ ٹائم کے اندر آپ کو کی نماز ادا. اب جہاں تک رہا مسئلہ 12 تکبیرات کا، کہ جن حضرات کے نزدیک 12 تکبیرات مسنون ہیں، جس طرح شافعی اسکول آف تھاٹ میں ہے اور حدیث حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی 12 تکبیرات ہیں. تو بہرحال اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، تو اس کو بھی میں آپ کو بریفلی بیان کراؤں کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیر ہی جائیں گی قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر توجیہ یا ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد 7 بار ایکسٹرا تکبیر کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. اور ہر تکبیر کے درمیان یہ مسنون طریقہ ہے ان کے، آپ یہ دعا دل میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد قرات شروع کرنی ہے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں. پھر جب دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب قرات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اور مزید ایکسٹرا 5 تکبیر کہنی ہے، جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے کہا. پھر جب آپ 5 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے تو قرات کرنا نماز میں کیا جاتا ہے، کرنا ہے. اور ٹوٹل 12 تکبیری رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اور اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے، اکثریت اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے، تو اس کے اعتبار سے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا اس کو آپ فالو کریں. اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ خواہ کنفیوز. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے. بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی. ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا.
یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی، تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، جھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے لیے محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا
کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعم میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی، اس دین کے خاطر قربانیاں دی۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔
انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہو، موت سے انسان ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں رہتا، تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھئی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا، اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں، اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے۔ استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو خوشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے۔
تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی, پکارنے کی آیت آ گئی, پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی, پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے, جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں, کلاسیکل اسکالرز ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی, بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی, اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی, پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے, بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے, اور قبولیت کی ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع, کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے, کوئی بزرگ پکارے, کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا, نہیں, پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا, اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے, بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں, اللہ تو منتظر ہے, اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں, یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں, اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں, اگر ہم ان تمام اپارچونیٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر رمضان میں اتنی اپارچونیٹیز ہیں. عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بس میں مکمل کروں گا, کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے, کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں, کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے, رمضان میں نہیں, ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے, لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو, اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے. رمضان کے پورے مہینے, صحیح روایت ہے, کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے, اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے, لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے, ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں, بیوی غلام ہوتی ہیں, باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے, آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ, یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا اے ٹی ایم مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے, آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, ایک دوسرے سے محبت کر کے, ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے, دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی, فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتا, اور کوئی کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو. یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے, یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم کسی سے کر رہا ہے, تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے, بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے, کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے, اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے, تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, کہ ان لوگوں نے, ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ
اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہیں، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی، ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو، اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی، بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے، تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی، اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، معاہدات کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے۔ ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے، تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر، لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے
کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہے یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر